بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بعض علاقوں اور قوموں میں شادی کی ایک رسم یہ بھی رائج ہے کہ جب نئی دلہن گھر آتی ہے تو اس وقت اس کا دیور یعنی اس کے شوہر کا بھائی اس سے قرآن کریم سنتا ہے۔ واضح رہے یہ رسم متعدد وجوہات کی وجہ سے غلط اور خلاف شریعت ہے۔ نمبر 1، قرآن و حدیث سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ جب نئی دلہن گھر آئے تو اس وقت اس کا دیور یا کوئی اور شخص اس سے قرآن کریم سنے۔ اس لیے یہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ ایک رسم ہے جس کی شریعت نے تعلیم نہیں دی۔ پھر جب اس رسم کو لازم بھی سمجھ لیا جائے تو اس کی قباحت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دلہن سے اس کے دیور کا قرآن کریم سننا اس لیے بھی منع ہے کہ دیور اس کے لیے نامحرم ہے جس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور عام طور پر ایسی رسمیں نبھانے میں پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے اس میں بے حیائی اور بے پردگی کا گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض پردے کی رعایت کے ساتھ دیور نئی دلہن سے قرآن کریم سنے تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اول تو اس رسم کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں جس کی تفصیل ذکر ہو چکی، دوسرا یہ کہ اس غیر شرعی رسم کے لیے دیور جیسے نامحرم رشتے کا انتخاب کرنے سے اس کی قباحت اور برائی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر اس غیر شرعی رسم کے لیے کوئی محرم رشتہ دار یا دلہن کا شوہر ہی منتخب کر لیا جائے تو اس صورت میں بھی یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ رسم ہی اپنی ذات میں غلط اور ممنوع ہے، خواہ اس کے لیے کسی کا بھی انتخاب کیا جائے۔ نمبر 3، یہ رسم اس لیے بھی ممنوع ہے کہ یہ کوئی موقع ہی نہیں دلہن سے قرآن کریم سننے کا یا اس کا امتحان لینے کا، کیونکہ اگر اس رسم سے مقصود یہ ہو کہ معلوم ہو جائے کہ دلہن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے یا نہیں تو اس کے لیے یہ خاص موقع کیوں ضروری قرار دیا گیا، پھر اس کو رسم کی شکل کیوں دی گئی؟ یہ کام تو کسی اور وقت بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ شریعت کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس رسم کو ناجائز بنا دیتی ہے۔ جہاں تک دلہن کے لیے قرآن کریم سیکھنے کا تعلق ہے تو وہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم سیکھے اور اس کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کرے۔ اس لیے اگر کسی عورت نے شادی سے پہلے قرآن کریم سیکھنے میں غفلت کی ہے تو وہ شادی کے بعد قرآن کریم سیکھنے کا بھرپور اہتمام کرے۔ تنبیہ: حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کو اسی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے جو شریعت سے ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے باتیں ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ نئی بات مردود یعنی ناقابل اعتبار اور قابل رد ہے، یعنی وہ ریجیکٹ ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی پیروی کرنے اور خود ساختہ غیر شرعی رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔